حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ اور جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال و دولت بطور ذخیرے کے جمع کرتے اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پرستاران دولت کو آخرت کے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن کہ ان کی جمع کردہ دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی کی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری وہ دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، بس مزہ چکھو تم اپنی دولت اندوزی کا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں ذخیرے کے طور پر مال و دولت جمع کرنے والوں کے لیے آخرت کے سخت دردناک عذاب کی وعید ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا بہت بوجھ پڑا اور وہ بڑی فکر میں پڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری اس فکر اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر اس آیت کا بڑا بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زکوٰۃ تو اسی لیے فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے، اور اسی طرح اور میراث کا قانون اس لیے مقرر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن میراث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میراث کا قانون اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تمہارے پسماندگان کے لیے سہارا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر خوشی میں کہا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تم کو وہ بہترین دولت بتاؤں جو اس کی مستحق ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور قدر کے ساتھ رکھا جائے۔ وہ نیک خصلت اور صالحہ زندگی والی رفیقہ حیات ہے جس کو آدمی دیکھے تو وہ روح اور دل خوش ہو اور اس سے کسی کام کو کہے تو وہ اطاعت کرے اور اس کو انجام دے، اور جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کے عدم موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے۔ سورۃ توبہ کی جس آیت کا حدیث میں ذکر ہے جب وہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ظاہری الفاظ اور انداز سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب اور مطالبہ یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی پس انداز نہ کیا جائے اور دولت بالکل ہی جمع نہ کی جائے، جو ہو سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات انسانوں کے لیے بہت ہی بھاری اور بڑی دشوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مال و دولت جمع کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، لیکن زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر باقی مال حلال اور طیب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ اس کے نکالنے سے باقی مال پاک ہو جائے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون میراث اس لیے رکھا ہے کہ آدمی کے اٹھ جانے کے بعد اس کے پسماندگان کے لیے ایک سہارا ہو۔ اس جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر پس انداز کرنا اور مال و دولت کا جمع کرنا متعلقاً منع ہوتا تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور میراث کا حکم ہی نہ ہوتا، کیونکہ شریعت کے ان دونوں حکموں کا تعلق جمع شدہ مال ہی سے ہے۔ اگر مال و دولت رکھنے کی بالکل اجازت نہ ہو تو زکوٰۃ اور میراث کا سوال پیدا ہی نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل سوال کے جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنی تربیت کے لیے ایک مزید بات یہ بھی فرمائی کہ مال و زر سے زیادہ کام آنے والی چیز جو اس دنیا میں دل کے سکون اور روح کی راحت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اچھی صاحب صالحہ، نیک سیرت اور اطاعت شعار رفیقہ حیات ہے۔ اس کی قدر مال و دولت سے بھی زیادہ کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سمجھو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس لیے فرمائی کہ اس دور میں عورتوں کی بڑی ناقدری اور ان کے ساتھ بڑی بے انصافی کی جاتی تھی۔